اچھا راجہ صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہی نتائج ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل سے نتائج تو بالکل چینج ہوتی اگر مداخلت نہ کی جاتی. کون؟ یہ ہمارے الیکشن میں ہمیں ہرانے کے لیے انٹرنیشنل ایجنسیوں نے کام دکھایا ہے. اچھا. ہاں جی ہاں جی، یہ ہمارے ہاں بھی جو ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ آپ کا الیکشن کمیشن، یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ کاغذات لیے ہیں، ان تک نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہمیں ہرانے کے لیے وہ اسی تگ و دو میں لگے رہے ہیں. تگوں میں تو لگے رہے ہیں، دو میں مجھے نہیں یاد، یہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا. مجھے ہی دیکھ لیں، میں جہاں پہ کاغذات جمع کرانے کے لیے گیا ہوں، میرے مد مقابل جو لوگ تھے دوسرے، ان سے آسان سوال پوچھتے رہے اور مجھے وہ ریٹرننگ افسر سدھا ہی کہتا ہے کہ راجہ صاحب ذرا دو دا پاڑھاتے سناؤ. میں نے کہا یار کو خدا کا خوف کھاؤ، وہ سوال پوچھو جو میرے مطابق ہیں. تو آگے سے مجھے کہتا ہے وڈی ڈبل روٹی نو میدا کتنا لگتا ہے. میں کہا یار میں سیاستدان ہوں یا سٹی بریڈ کا سیل مینیجر ہوں. پھر مجھے کہتا ہے کہ راجہ صاحب 6 روٹیوں میں سے 1 نکال لے تو کتنی بچتی ہیں؟ میں نے کہا 5. پھر کہتا ہے کہ اگر 6 میں سے 4 نکال لے تو کیا ہوگا؟ میں کہا پھر تو لڑائی ہوئے گی سیدھی. بھئی 1 کٹ لیں تو چلو برداشت کر لئیے، تو ان چھابا ہی اجاڑ دیں تو کنی کو دیر تیرا منہ ویکھی. آگے سے مجھے کہتی ہیں جی کہ اگر دیسی مرغی گلے نہ تو پھر کیا کرے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے، اسے نکال کے پلیٹ میں ڈالیں اور شروع ہو جائے. اب بندہ کتنی کو دیر اڈیکتا رہے اس کے گلنے کا. اچھا راجہ صاحب، پنجاب میں پیپلز پارٹی بہرحال ایک بڑی سیاسی قوت تھی. شکست کی وجوہات جاننے کے لیے کوئی غور و فکر تو کیا ہوگا آپ نے؟ ہاں جی، ہم نے شکست کی وجوہات جاننے کے لیے اجلاس بلایا تھا ادھر لاہور میں. ادھر جب پہنچے ہیں تو بتی گئی ہوئی تھی. پونا کو گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے ہیں. جب سارے کپڑے پسینے سے شرابور ہو گئے تو سمجھ گئے ہم کہ ہم کیوں آ رہے ہیں. مگر جنید صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیپل پارٹی بہرحال ایک بڑی جماعت ہے. یہ ہار سکتی یا ختم نہیں ہو سکتی. اس کی جڑیں عوام کے اندر ہیں. اللہ کے فضل سے پیپل پارٹی ہمیشہ قائم دائم رہے. اچھا راجہ صاحب، یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، لیکن اب ہارے تو اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہیں. دیکھیں جی، کارکردگی اللہ کے فضل سے ہماری اتنی بھی بری نہیں ہے. ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لوڈ شیڈنگ سے ہم مار کھا گئے ہیں، ورنہ کام ہم نے بہت کیے ہیں. ایسا نظر تو نہیں آئی آپ کی کارکردگی. دیکھیں جنید صاحب، اولیاں دا کھادا سیانیاں دا کیا تے پیپل پارٹی دا کیتا دیر نال ہی سمجھ آؤندی ہے. یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتا چلے گا کہ پیپل پارٹی نے قوم کے لیے کیا کیا ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے جو کیا ہے وہ نہ پچھلے 65 سال میں کبھی ہوا ہے تو نہ اگلے کم از کم 65 سال میں کبھی ہوگا. اچھا راجہ صاحب، الیکشن تو گئے ہیں آپ باہر، فیوچر پلان کیا ہے؟ میلہ مویشیاں کرانا ہے فیصل آباد میں. اب ظاہر ہے سیاستدان ہے تو سیاست ہی کرنی ہے ہم نے. ویسے 5 سال اب بزنس کی طرف دھیان دینے کے لیے مل گئے ہیں. دوستوں نے کہا ہے کہ مل کے روح پنجنے والا پنجا لگا لیں تو اس میں کافی بچت ہے. یا کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امبلی کا شربت اب کینوں میں ملتا ہے ملیشیا میں. وہ بھی اگر ادھر منگا کے اپنی بھی 5 ریڑیاں بنا لی جائیں تو صاف ستھرا ملیشیا کا شربت امبلی والا عوام کو میسر آ سکتا ہے. ایک دوست نے تو ماڈلنگ کی آفر بھی کرائی ہے. کہہ رہا تھا کہ ایک سلیمنگ سینٹر کا اشتہار ہے، اس میں آپ کی فوٹو لگانی ہے. استعمال سے پہلے والی، استعمال کے بعد والی کہہ رہا تھا نمان جاز کی لگا دیں گے. اس ڈیل میں تو مان گیا ہوں، بس نمان جاز نے دراڑی کی ہوئی ہے. بس پیسے زیادہ مانگ رہا ہے. کہتا ہے جی میں نے 25 لاکھ ہی لینا ہے. میں نے تو فون بھی کیا ہے. میں کہا یار میں بھی تے ہیں 15,000 کرنے تو ہمیں بہت ہی لالچ کا دل ہی کرنا ہے. مینوں انہوں نے 15,000 روپیہ دینا ہے، نال سال دی دوائی مفت. مگر وہ نمان اجاز ایسا ضدی بچہ ہے، نہیں مان رہا. کہتا ہے نہیں میں نے پورے پیسے ہی لینے. بس اسی کی وجہ سے میرا فیوچر ڈارک ہوا ہوا. وہ مان گیا ہوتا تو میں تو الیکشن کے 4-5 دن ہی کام پہ لگ گیا.
3 ہفتے ہو گئے ہیں ویلا پھر رہا ہوں، نہ کام نہ کاج. اب تو محلے کی خواتین بھی چھیڑنا شروع ہو گئی ہیں. راجہ ویلا ہی لگا پھر نہیں، فر لیندے ٹوٹے ہی لال ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.